اب یہاں ایک مسئلہ اور سن لو، کسی کو حقیر جاننا، کسی کو حقیر جاننا، یا اللہ نے جیسا بنایا اس سے ناخوش ہونا، مجھے چھوٹا کیوں بنا دیا، میری ناک موٹی کیوں بنا دی، میری آنکھ چھوٹی کیوں بنا دی، ناخوش ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی اعتراض کرے، شکایت کرے تو جائز نہیں ہے۔ قد چھوٹا ہے جی، عورتوں کو تو ہوتا ہے نا اونچی ایڑی پہنیں گی، بھلے اس کے بعد موچ آ جائے، چلا نہ جائے، 6 انچ کی انہوں نے ہیل پہننی ہے، پینسل ہیل، اور جو اپنا حال کرنا وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن ناخوش ہے اگر اپنے قد پہ اللہ سے، تو یہ درست نہیں۔ اس نے جو بنایا ہے، جیسا بنایا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اس نے بینا بنایا ہے تو کسی کو نابینا، میں کہوں کہ اس کو آنکھ کیوں نہیں دی ہے تو اللہ جانتا ہے، میں اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب ایک مسئلہ ہے، تفصیل سے بیان کروں بڑا وقت لگے، مختصراً کچھ باتیں کروں گا، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ وہی ذات، وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ پھر عرش پر، یہ لفظ سب یاد کر لیں، استوا، کہیے، پھر کہیے ایک بار اور، استوا فرمایا۔ مسئلہ ہے بہت نازک، بہت دھیان سے سمجھنا ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ استوا کے معنی لغت کھولو گے ڈکشنری تو ملیں گے سرین کے بل بیٹھنا، جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سرین، کولے، چوکنے، بٹک، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بیٹھنے کو استوا۔ اللہ تعالی کے لیے ایسا سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے اونچی، زور سے کہیں، پاک ہے۔ تجسیم، جسم والا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اللہ کا جسم ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ کا جسم ہے، اللہ بہت بھاری ہے، کرسی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اوپر ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، بھاری ہونے کی وجہ سے کرسی اس کے بوجھ سے چڑ چڑ کر رہی ہے، انہوں نے یہ کتابوں تک میں لکھ دیا، معاذ اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت، اہل ایمان کا یہ موقف، یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالی جسم سے، جسمانیات سے، زمان سے، زمانیات سے، مکان سے، مکانیات سے، سمتوں سے، جہتوں سے پاک ہے، کوئی شبہ نہیں۔ استوا کے معنوں میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھ دیا، عرش پر بیٹھ گیا، تمکنت فرمائی، کچھ کسی نے لفظ بدلے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے وہی لفظ لکھا، ترجمہ نہیں کیا، کہ پھر عرش پر
استوا فرمایا، پھر عرش پر اپنی شان کے لائق۔ اگر میں کہوں بیٹھ گیا تو میں جسم مانوں گا، کھڑا ہو گیا، لیٹ گیا، جو بھی کہوں کس طرح بیٹھا ہے، کیا کروں، یہ جتنی باتیں ہیں ہم اس طرح کی باتیں کرتے، اونچی، اوپر والا کہنا۔ اللہ کو میں اگر اوپر مانوں تو باقی سمتوں میں کون ہے؟ ہمارا کہنا ہے ہر جگہ ہے اللہ، اللہ اللہ ہر جگہ۔ ہر جگہ میں نہیں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ میں نہیں۔ اس مسئلے کو اگر تفصیل میں لے جاؤں بڑا وقت لگ جائے۔ جن لوگوں نے یہاں پر اللہ کے جسم کو ثابت کر کے یہ لکھا کہ نہیں اللہ کا جسم ہے، ماننا پڑے گا اور وہ اوپر ہے، انہوں نے بہت قلا بازیاں کھائیں، ایسے لفظ نکلے جس سے ایمان کا مسئلہ بنا۔ بہت کچھ امام اعظم سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان، اہل علم یہی کہتے ہیں استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ کیسے، کس طرح؟ یہ جو باتیں ہیں یہ ہم اللہ کے لیے کرتے نہیں۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ اللہ کو جاننا چاہتا ہے تو اس سے پوچھ جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو، وہ کتنا مہربان ہے، کیسی شان والا ہے، کسی جاننے والے سے پوچھ۔ اب مجھے دھیان سے بتانا، نبی پاک سے زیادہ اللہ کو کوئی جاننے والا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رب کا دیدار بھی کیا، ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں تجھے پہچان نہیں سکا جیسا پہچاننے کا حق ہے، وہ کہہ رہے۔ اور آج کوئی کہے کہ نہیں میں جانتا ہوں تو ہم جانتے، ہاں اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن میں حدیث میں جتنا بیان ہوا اتنا جانتے ہیں، مگر اس کی شان کے مطابق اس کو جاننے والا پوری طرح اونچی کوئی نہیں۔ اور مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ان جیسا رب تعالیٰ کو کوئی اور جانتا نہیں۔ استوا کے حوالے سے استقرار، تساوی، بذات شے کا معتدل ہونا، یہاں استیلاء اور غلبہ بھی مراد، یعنی اللہ تعالی بادشاہ ہے پوری کائنات کا اور عرش کا وہ مالک ہے، عرش کا وہ اونچی مالک، وہی ہے جس نے اجرام علوی، سفلی، آسمان، زمین، اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی۔ آج تک 1400 کتنے برس ہو گئے اس استوا کے معاملے میں باقاعدہ فرقے بن گئے۔ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے، اللہ کی عطا سے صحیح ماننے والے یہی کہتے ہیں
اللہ تعالی جسم سے پاک۔ آپ نے اتنی بات یاد رکھنی ہے، بحث میں نہیں پڑھنا۔ کوئی کہے اوپر والا تو اسے کہو یوں درست نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ کوئی کہے کہ جی اللہ بیٹھا ہے، اسے کہو وہ جسم سے پاک۔ اللہ تعالی عرش پر ہے، تو جب آپ پر کی بات کرتے ہیں تو پھر لغت والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ پر کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہیں گے وہ عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا بادشاہ ہے۔ باقی جتنے الفاظ لوگ کہتے ہیں جن سے جسم کا ہونا یا دوسری چیزیں جو اللہ کی شان کے خلاف ہیں وہ ثابت ہوں، ہمارا ایسا کوئی عقیدہ اونچی۔ کوئی بحث کرے اسے کہو میرے پاس فالتو علم نہیں ہے، میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے میں اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھوں، نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھوں، مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں۔ یہ میں خلاصہ کر کے یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ لوگ جن کو شوق ہے، اس حوالے سے علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، وہ پڑھ لے۔ میں صرف عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں کوئی کہے گا استوا کے بھی معنی کرو، تو ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کی شان سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، تو اس لفظ کا صحیح ترجمہ بھی ہم کر سکتے نہیں۔ بس اللہ کی شان جیسی ہے اس کے مطابق اس نے استوا فرمایا۔ اچھا، اب وہ کہیں گے راز کیا ہے اس میں؟ بات یہ آئے گی، باقی ساری باتوں کا ترجمہ کر رہے ہو، اس کا ترجمہ نہیں کر رہے، تو راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ میں کوئی کیفیت بیان کر دوں کہ نہیں جی اس طرح ہے، تو گویا میں نے اللہ تعالی کو پرسکرائب کر دیا، کوئی نقشہ دے دیا، کوئی چیز دے دی، تو میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں بیان کروں؟ تو چونکہ وہ میری سمجھ سے، میری عقل سے ورا بلند ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جس کی کوئی شکل نہیں ہے، تاکہ کوئی اپنے حساب سے اندازہ لگا کر کچھ بنا نہ بیٹھے۔ تو ہم اللہ تعالی کے لیے جسم کا ماننا نہیں مانتے کہ وہ جسم والا نہیں، وہ اپنی شان کے مطابق ہے، اس کو سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو، اسی کا نور ہے زمین و آسمان میں، اس کو ہم دیکھ لیں، اس سے فیض پا لیں، وہ کس طرح ہے، کیسا ہے، وہ بے شکل ہے، بے صورت ہے، اس کی کوئی صورت ہم بیان کر سکتے؟ اونچی اور اونچی، مگر اس کی صورت کا جلوہ کہیں نظر آتا ہے، وہ بے صورت کسی صورت میں نظر آتا ہے، سمجھے ہو بات؟ وہ بے صورت کسی صورت میں نظر آتا ہے، یعنی اس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ رب کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو، کیونکہ نبی میں رب کے جلوے ہیں، رب کے، اور یہ جلوے دیکھ کر اندازہ کر لو جس کے جلوے ایسے ہیں وہ جلوے والا کیسا ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی نعت میں بھی ایک شعر ہے اس حوالے سے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں تو میں سنا دیتا آپ کو۔ یہ جو اج سکھ میں تراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، اس میں ایک شعر اس حوالے سے بھی ہے نا، او بے صورت دسے اس صورت تھی، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں۔ تو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالی جسم سے
پاک ہے. اپنی شان کے مطابق اس نے عرش پر استوا فرمایا. یہ اللہ تعالی کا بیان اتنا ہی. اب استوا کے معنی میں کوئی آگے کہے کہ نہیں میں جو معنی کر رہا ہوں وہ صحیح ہے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں. آؤ اب جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. اس سے اگلی آیت سجدے والی ہے. توجہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن فاسأل به خبیرا. کیا کہوں میں یہاں پہ؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد پوچھنی ہے تو کس سے پوچھ؟ کسی جاننے والے سے. کسی سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں. اللہ کی تعریف اور اس کی حمد پوچھنی ہے تو اس سے پوچھ جس کو محمود نے محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو محمود نے محمد، کیونکہ محمود اللہ کا نام ہے. فضل العرش، جیسا کہ حضرت حسان کا شعر ہے کہ وہ عرش والا محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد. کیا نام ہے؟ احمد. یہ آسمانوں میں حضور کا نام ہے اور زمین پر حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا. بہت زیادہ تعریف کرنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، احمد ہے. اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے، محمد ہے صلی اللہ. سمجھ آ گئی بات؟ احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا. آپ کہیں گے 63 برس ظاہری عمر شریف پائی، بہت زیادہ تعریف کیا. ان سے زیادہ عمروں والے پہلے نبیوں کی کسی کی 800، کسی کی 900، کسی کی 1600 سال عمر ہوئی. تو نبی پاک کی تو صرف 63 برس ظاہری عمر ہوئی. تو بہت زیادہ تعریف کا کیا مطلب؟ تو سنو، نبی پاک کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں. کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے. اور وہ کب سے ہے؟ یہ آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا تو وہ اس وقت سے تعریف کر رہے ہیں. تو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی احمد ہے اور اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اس لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کی بات پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب نبی کی بات پوچھنی ہے تو نبی کی نعت پوچھنی ہے، نبی کی بات پوچھنی ہے، نبی کی تعریف پوچھنی ہے تو کس سے پوچھیں؟ یہ مفتیوں سے جو کہتے ہیں وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی. پوچھ رہا ان سے پوچھیں. 14ویں صدی کے لوگوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں جیسے گاؤں میں چودھری اسی طرح نبی امت میں. جنہوں نے ایسے لفظ لکھے ان سے پوچھیں. نہیں، اس سے پوچھو جو فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو فرماتا ہے یاسین، جو فرماتا ہے طٰہٰ، جو فرماتا ہے یا ایھا النبی، جو فرماتا ہے یا ایھا المدثر، جو فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اے محبوب تیرے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک تجھے حاکم نہ مانے.
تو اللہ کی تعریف پوچھنی ہے تو مصطفیٰ سے پوچھو، مصطفیٰ کی تعریف پوچھنی ہے تو خدا سے پوچھو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ کس سے پوچھنا چاہیے؟ جو جانتا نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے بات کروں آپ کو، سمجھانے کے لیے، پہلے بھی کی ہے آپ نے، سنی ہوئی ہے، ایک بار پھر سن لیں۔